بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں جماعت اردو کتاب سے ہم پڑھ رہے تھے سائنس اور جنگ۔ اب اس کو سائنس کی جنگ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ سائنس نے جو ایجادات کی ہے، ہتھیار، نیوکلیائی پاور، ایٹم بم، یہ سب سائنس کی ہی ایجادات ہے جو سائنس نے اپنے تحقیقات کے ذریعے سے ایجاد کیے ہیں، جو خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے، جس کو ہم سائنس کی جنگ کہتے ہیں۔ یہ عنوان ہے۔ اور ہم پہنچے تھے تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھیں، لیکن بموں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ انہیں لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ مار سکتے۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔ اسی طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے۔ اگر انسان نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحہ نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہیں۔ زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے۔ ان بموں اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈ میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتی ہے۔ جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی، یعنی ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور یہ وجہ ہے کہ ابھی بھی امریکہ کی دشمنی اس میں باقی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بہت ہی نیوکلیائی پاور کو بری طرح سے استعمال کیا ہے، جس کا اثر ابھی بھی ان پر ہے۔ جدید ایٹم اور ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک ہتھیار پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مہلک اور خطرناک ہیں۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے، کیونکہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کی بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا، جس سے تمام دنیا آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں بدل جائے گی اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ اگر تمام دنیا تباہ نہ بھی ہوئی تو اس کا ایک بڑا حصہ مٹ جائے گا۔ لاکھوں آدمی اپاہج اور بیکار ہو جائیں گے۔ بہت سے ہرے بھرے علاقے تپتے ہوئے ریگستان بن جائیں گے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے علاوہ ہمیں ایک بڑا خطرہ یہ بھی ہے کہ جنگ کے مہلک ہتھیاروں میں بیماری کے جراثیم سے بھرے ہوئے بموں کا استعمال بھی شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ بموں کے ذریعے پھیلائے گئے جراثیم پر قابو پانا ناممکن ہوگا۔ اس کے نتیجے میں جتنی فصلیں، جانور اور انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا بھی دشوار ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ خطرناک جنگی ساز و سامان اور تباہ کن اسلحہ سائنس کی نئی دریافت ہے، اسی لیے اس کو اگر استعمال کیا جائے تو اس کو سائنس کی جنگ کہیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سائنس کا قصور ہے۔ سائنس تو ہمارے لیے نئی نئی باتوں کا کھوج لگاتی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ان سائنسی دریافتوں کو غلط راستے پر لگائیں یا اچھے کام میں لائیں۔ لیکن یہ بات 100% صحیح ہے کہ ان سائنسی ایجادات کا غلط استعمال انسان اور انسانیت کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا۔ یقیناً سائنس نے جو ایجادات کی ہے، اگر انسان ان کو اچھی طرح سے عقل سے، سمجھداری، دماغ سے استعمال نہیں کرتا ہے تو انسان کے لیے وہ خطرناک مہلک بن سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ایسا ہے۔ اسی طرح دوائیاں جو بہت ساری ہے کیمیکل سے بنائی جاتی ہے، وہ سائنسی کی ایجاد ہے، لیکن اگر ذرا سا اس میں زیادہ مقدار ہو جائے یا کم ہو جائے تو اس کا کتنا برا اثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان نے تو ایجادات کی ہے، تحقیقات اپنی دکھائی ہے، اللہ نے اس کی عقل دی ہے کہ وہ تحقیقات کرتا رہے، اپنے اللہ کی قدرت کو اپنے محنت سے ظاہر دکھائے، اپنے آنکھوں سے دیکھے، تو یہ تو اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کا منشا ہے، لیکن اس کو غلط استعمال کرنا تو بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
اس سبق میں بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے لفظ ہے طرز، طور، طریقہ، انداز، بہت سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک تعداد جس کو گنتی کہتے ہیں، عدد، مشق کرنا، بار بار کام کرنا، مہارت حاصل کرنا، دہرانا، مہلک، ہلاک کرنے والا، جان لیوا، جنگی ہتھیار، میدان جنگ میں استعمال ہونے والا آلات، تباہ کن، برباد کرنے والے، شدید، سخت، مشکل ترین، خوفناک، ڈر سے بھرپور، تہذیب و تمدن، طرز معاشرہ، زندگی، اپاہج، معذور، لولا، لنگڑا، صوفی، 100%، پورے کا پورا، 100%، منحصر، دار و مدار، اسلحہ، ہتھیار۔ اسی طرح سے اس میں سائنسی جنگ کسے کہتے ہیں؟ سائنسی جنگ کہتے ہیں نیوکلیائی ہتھیار کو استعمال کرنے کو سائنسی جنگ کہتے ہیں۔ یعنی موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں بلکہ سائنس کی جنگ ہے، یعنی جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے، اس کو سائنسی جنگ کہتے ہیں۔ اس دور میں جنگ جیتنے کے لیے